بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. اینڈ I welcome you all here today to the 38th lecture of Consumer Psychology. Students, as usual, let us start our day with a brief description of what we discussed in our last lecture. Our last lecture was a detailed discussion on the topic of decisions. ہم نے ڈیسیژنس کے بارے میں بات چیت کی اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کنزیومرز جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اور انہیں مختلف پروڈکٹس خریدنی ہوتی ہیں تو وہ مختلف قسم کے ڈیسیژنس کس طرح سے بناتے ہیں. اور ڈیسیژنس کے پرسپیکٹو میں ہم نے ڈسکس کیا کنزیومرز کی مختلف سچویشنز کو جب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی پروڈکٹ کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت جب وہ سوچتے ہیں کہ اب ان کو مارکیٹ میں جانے کی ضرورت ہے اور وہ وہاں پر جا کر کوئی نہ کوئی پروڈکٹ خریدیں گے. تو اسٹوڈینٹس ڈیسیژن کے پرسپیکٹو میں جب ہم نے بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیسیژن میکنگ ایکٹیویٹی ان اٹ سیلف از اے اسٹریسفل ایکٹیویٹی. کیونکہ جب ہم ڈیسیژن میکنگ سچویشن کے اندر جاتے ہیں تو عموماً ہمارے پاس کافی ساری آپشنس ہوتی ہیں اور ان آپشنس میں سے ہم نے چند آپشنس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر فائنلی ہم نے ایک آپشن بنانی ہوتی ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں جو ہم نے خریدنی ہے. اگر دیکھا جائے تو جنرل لائف میں بھی جب ہم ڈیسیژنس بناتے ہیں تو یہ کافی اسٹریسفل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جنرل لائف میں بھی لائف کے مختلف ایشوز کے بارے میں ہمارے پاس مختلف آپشنس ہوتی ہیں اور ہم ان آپشنس میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرتے ہیں. اس کو ذرا بہتر تناظر میں سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک خاص کورس آف ڈگری لینا ہے یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک خاص قسم کے کیریئر کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ وہ فیصلہ کس طرح سے بناتے ہیں. نیچرل سی بات ہے کہ آپ کے سامنے بے شمار آپشنس ہوتی ہیں, مختلف قسم کے ڈگری کورسز آفر ہو رہے ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس بے شمار قسم کی کیریئر آپشنس بھی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن بھی ہوتی ہے. لیکن آپ فائنلی سوچ وچار کرنے کے بعد اور مختلف لوگوں سے پوچھنے کے بعد اور ان سے ایڈوائز اور سجیشن لینے کے بعد آپ فائنلی ایک ڈیسیجن بناتے ہیں ایک خاص ڈگری کورس کو پڑھنے کے بارے میں اور ایک خاص کیریئر کو اپنانے کے بارے میں. اور یوزلی اس پورے پروسیس کے اندر آپ کو کافی وقت لگتا ہے اور آپ کو کافی ساری انفارمیشن حاصل کرنا پڑتی ہے. جب ہم ڈیسیژن میکنگ کو کنزیومرز کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو کنزیومرز کچھ اسی طرح کی سچویشنز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آج کل کا دور ایڈورٹائزنگ کا دور ہے. جب آپ پڑھنے کے لیے اخبار کو کھولتے ہیں تو آپ کو اخبار میں کافی سارے ایڈورٹائزمنٹس ملتے ہیں. خبروں کے ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف ایڈورٹائزمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں جس کے اندر مختلف پروڈکٹس کے بارے میں نہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے بلکہ اس انفارمیشن کو کچھ اس طرح سے پیکج کیا ہوتا ہے کہ اچانک آپ کی نظریں خبر کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ مختلف پروڈکٹس کے بارے میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کسی میگزین کو کھولتے ہیں تو میگزینز میں بھی عموماً آپ کو کافی سارے ایڈورٹائزمنٹس نظر آتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وٹنگلی اور ان وٹنگلی آپ کی اٹینشن ایڈورٹائزمنٹس کی طرف چلی جاتی ہے. جب آپ ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو آپ کو ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے درمیان میں بہت سارے ایڈورٹائزمنٹس ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلسل ٹیلی ویژن پر مختلف قسم کے ایڈورٹائزمنٹس چل رہے ہوتے ہیں اور ان ایڈورٹائزمنٹ سے بھی آپ مختلف پروڈکٹس کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی جگہ پر جانے کے لیے تو آپ کو سڑکوں پر بل بورڈز نظر آتے ہیں اور ان بل بورڈز کے اندر بھی بے شمار پروڈکٹس ہوتی ہیں. آج کل کا جو دور ہے یہ ایڈورٹائزنگ کا دور ہے اور جب بھی آپ کو کسی پروڈکٹ کو خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ رینج کے اندر بے شمار برانڈز اویلیبل ہوتے ہیں, بے شمار مختلف قسم کی مصنوعات مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ ان مصنوعات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان مصنوعات میں سے مجھے کون سی پروڈکٹ خریدنی ہے, کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو میرے لیے بیسٹ ہوگی. Don't you think that the situation is getting a little more complicated for the consumers in the face of so much information available to them? Such a high level of exposure to such intense information constantly 24 hours a day, that is a very, very difficult scenario. اور consumers کو اس سیناریو کے اندر جب ڈیسیژنس بنانے پڑتے ہیں تو انہیں کافی ساری انفارمیشن میں سے گزرنا پڑتا ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور پھر ان کو کوئی ڈیسیژن بنانا ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس, جب ہم ڈیسیژن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عموماً جب بہت ساری آپشنس ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہم نیچرلی کچھ ایسی مینٹل ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا کچھ نیچرلی ایسے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں کہ ہم ان آپشنس کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ ان آپشنس کو کٹ ڈاؤن کر سکیں اور اپنی پرٹیکولر چوائس کو نیرو ڈاؤن کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بے شمار آپشنس میں سے
کافی ساری آپشنس کو کٹ ڈاؤن کر دیا جائے اور نیرو ڈاؤن کیا جائے کسی ایک ایسی چوائس یا آپشن کی طرف جو ہماری ضروریات کو بیسٹ طریقے سے فلفل کر سکتی ہے. سو جب ہم کنزیومرز کی ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کی بات کرتے ہیں تو کنزیومرز ڈیسیجن میکنگ کرتے وقت کچھ ایسے رولز اور ایسے پروسیجرز استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ انہیں کون سی پروڈکٹ زیادہ بہتر سوٹ کرتی ہے ود ریفرنس ٹو ڈفرنٹ ویریبلس دیٹ آر ان دیئر مائنڈ. So consumer decision making is more or less learning about the decision rules that consumers are constantly applying. Students, جب ہم consumers کے decision کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ consumers عموماً دو طرح کے decision making activity کے اندر engage ہوتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی کا نام ہم نے دیا compensatory decisions اور دوسری ایکٹیویٹی کا نام ہم نے دیا non-compensatory decisions. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں کمپنسیٹری ڈیسیجن کی تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں تھرو این ایگزامپل. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک گاڑی خریدنی ہے تو آپ کے ذہن میں گاڑی کی ایک تصویر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تصویر ابھرنا دراصل نتیجہ ہوتا ہے آپ کے ایک تھنکنگ پیٹرن کا. جو ہی آپ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر آتے ہیں جہاں پر آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میں آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ ماہ میں گاڑی خرید لوں گا، تو آپ گاڑیوں کو ایک کریٹیکل نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. گاڑیوں کی جتنی ایڈورٹیزمنٹ آپ کو ملتی ہے، جتنی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، آپ اس ساری انفارمیشن کو بہتر طور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس ساری انفارمیشن کے زیر اثر آپ کے ذہن میں گاڑی کی ایک تصویر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، ان کی سجیشنس کو لیتے ہیں اور simultaneously you trying to understand that with reference to a car what are your specific and typical needs. اور ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں گاڑی کی ایک تصویر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے. اسٹوڈینٹس، یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی خریدنے جانے سے پہلے ان وہ سارے جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس اس گاڑی کو ڈیفائن کرتے ہیں ان کو آپ لکھ لیں. جب آپ ان سارے ایلیمنٹس کو لکھ لیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں جو ابھرنے والی آئیڈیل کار ہے اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں یا پھر اس کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں. اب جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ مختلف گاڑیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں ان گاڑیوں کو آپ ان فیچرز کے حساب سے دیکھتے ہیں. ان فیچرز کی نظر سے آپ ان گاڑیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان گاڑیوں کے اندر کیا وہ سارے فیچرز موجود ہیں. کیونکہ مارکیٹ میں بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کے ذہن میں چند فیچرز ہوتے ہیں اور ان فیچرز کی اینک لگا کر جب آپ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ اویلیبل ماڈلز میں سے نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنی آپشنز کو اور ریزلٹنٹلی آپ کے پاس چند گاڑیاں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اس پروسیس کے اندر آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسی کار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر وہ سارے ویریبلس ہوں. ان دس سچویشن یو آر ٹرائنگ ٹو کم اپ with a calculated, summated or weighted score with reference to different features that you have thought about a particular car. جی ہاں، کنزیومر جب ہم compensatory decision کی بات کرتے ہیں تو consumers determine a brand or model options in terms of each relevant attribute and compute a weighted or summated score for each of the brands. اور جس برانڈ کے اندر ان کو وہ ساری ریکوائرمنٹس نظر آتی ہیں وہ اس برانڈ کو خرید لیتے ہیں اور جس برانڈ کے اندر کوئی ایک یا دو ریکوائرمنٹس کم ہو وہ اس برانڈ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اسٹوڈینٹس، کمپنسیٹری ڈیسیجن کے اندر ایک بنیادی سا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک مکمل تصویر آپ کے ذہن میں ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کے بارے میں، اور وہ مکمل تصویر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک لسٹ آف فیچرز اویلیبل ہے اور جس پروڈکٹ میں اس لسٹ آف فیچرز میں سے کوئی بھی فیچر کم ہے آپ اس پروڈکٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہی اس طرح سے ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو سرٹن فیچرز جو آپ نے لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ان کے اندر زیادہ بہتر کوالٹی پرووائڈ کرتی ہیں اور سرٹن فیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ زیادہ بہتر کوالٹی پرووائڈ نہیں کرتی. سو جب ہم بات کرتے ہیں کمپنسیٹری ڈیسیجن کی تو ہم ایک کیلکولیٹڈ اسکور حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کمپنسیٹری ڈیسیجن میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجول فیچرز کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم ایک کیلکولیٹڈ اسکور کی بات کرتے ہیں. اور جب ہمارے پاس ایک ٹوٹل کیلکولیٹڈ اسکور آ جاتا ہے اور اس پروڈکٹ کے اندر ہمیں وہ سارے فیچرز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس، یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں نان کمپنسیٹری ڈیسیجن کی. جب نان کمپنسیٹری ڈیسیجن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے ریلیونٹ انڈیویجول ایٹریبیوٹس اینڈ فیچرز آف دا پروڈکٹ. جی ہاں،
جب آپ مارکیٹ میں گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی گاڑیاں ملیں جو آپ کے ٹوٹل سمیٹڈ اسکور کے حساب سے تو ان کے اندر وہ تمام فیچرز نہ ہوں، لیکن بعض ایسے فیچرز ان کے اندر ہوں جو اتنا اسٹرانگلی آپ کو امپیکٹ کریں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں کہ میں اس ایک فیچر کی وجہ سے اس گاڑی کو خرید لوں گا. عموماً جب آپ گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مختلف فیچرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا سائز کیا ہے اور آپ کو ایک چھوٹی کار ریکوائرڈ ہے یا آپ کو ایک بڑی کار ریکوائرڈ ہے. اگر آپ کی فیملی کا سائز بڑا ہے تو آپ کو نیچرلی ایک بڑی کار کی ریکوائرمنٹ ہے، اور بڑی کار کی ریکوائرمنٹ کے اندر بھی جب آپ فیچرز کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بوٹ سپیس یا ٹرنک سپیس بہت زیادہ چاہیے ہو، یا پھر آپ کو کمفرٹ لیول اس گاڑی کے اندر بہت زیادہ چاہیے ہو. اور جب آپ کو بوٹ سپیس زیادہ مل جائے اور کمفرٹ لیول زیادہ مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوالٹی کو کمپرومائز کر لیں، یا پھر آپ کسی ایسے اسٹیبلشڈ برانڈ کے اوپر کمپرومائز کر لیں جو مارکیٹ میں بہت زیادہ بکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری طرح سے نہیں فلفل کرتا، اس لیے ان ایک یا دو فیچرز کے حساب سے آپ ایک خاص گاڑی کو خرید لیتے ہیں. Students, non-compensatory decision rules does not allow consumers to balance positive evaluation of a brand on one alternative with a negative evaluation of a brand on an other alternative. So, non-compensatory decision کے اندر summated score یا weighted score کی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہوتی. دراصل non-compensatory decision rules کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو انڈیویجول فیچرز ہیں یا ویریبلس ہیں ان کی کتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. مثال کے طور پر ایک گاڑی کو بڑا ہونا چاہیے یا چھوٹا ہونا چاہیے، کمفرٹ لیول زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے، بوٹ سپیس کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے، ہمیں آٹومیٹک ٹرانسمیشن ریکوائرڈ ہے یا مینوئل ٹرانسمیشن ریکوائرڈ ہے. سو وی آر ٹاکنگ ان ٹرمز آف ڈفرنٹ کائنڈز آف فیچرس. اور جب ہم مختلف قسم کے فیچرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان فیچرز کے درمیان میں کوالٹی چاہیے ہوتی ہے، اور جب ہم مارکیٹ کے اندر پروڈکٹس کو جا کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان فیچرز کے ریفرنس سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کون سی پروڈکٹ زیادہ بہتر کوالٹی ہمیں دے رہی ہے. سو اسٹوڈینٹس، نان کمپنسیٹری ڈیسیژن رولس جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر 3 طرح کے رولس ہم یوزلی دیکھتے ہیں کنزیومرز کو اپلائی کرتے ہوئے. یہ 3 طرح کے رولس کا نام ہے کنجنکٹیو ڈیسیژن رولس، ڈسجنکٹیو ڈیسیژن رولس اینڈ لیکسیکوگرافک ڈیسیژن رولس. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں کنجنکٹیو ڈیسیژن رولس کی تو اس کے اندر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے دیٹ دا کنزیومرز اسٹیبلش اے سیپریٹ منیملی ایکسیپٹیبل لیول ایز کٹ آف پوائنٹ فار ایچ ایٹریبیوٹ. مثال کے طور پر اگر ہم گاڑی کی ہی ایگزامپل کو لیں تو ایک کنزیومر ایک سیپریٹ منیملی اسٹیبلشڈ لیول آف کٹ آف پوائنٹ اس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ مجھے ایک گاڑی چاہیے جس کے اندر آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہو اور وہ گاڑی بوٹ سپیس مجھے کافی زیادہ دے اور کمفرٹیبل بھی ہو. سو آپ نے دیکھا کہ اس کنزیومر نے گاڑی کے حساب سے 3 فیچرز کو اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے. Now, if any particular brand or model falls below that cutoff point on any one of the attributes, that option is eliminated from further consideration. جس گاڑی کے اندر یہ تینوں فیچرز نہیں ہوں گے وہ گاڑی تو نیچرلی اس ریس میں سے باہر نکل آئے گی. لیکن جب ہم ان تینوں فیچرز کی بات کرتے ہیں تو ان 3 فیچرز کے اندر بھی کوالٹی حاصل کی جا سکتی ہے، اور مختلف پروڈکٹس کو ان 3 فیچرز کے اندر کوالٹی کے حساب سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. کنجنکٹیو ڈیسیژن رولس کین ریزلٹ ان سیورل ایکسیپٹیبل آلٹرنیٹیوز. نیچرلی مارکیٹ میں کافی ساری گاڑیاں ہوں گی جن کے اندر یہ تینوں خصوصیات موجود ہیں. So it becomes necessary for consumers in such cases to apply some additional decision rule to arrive at a final conclusion. جی ہاں، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کو ان تینوں کریکٹرسٹکس کے اوپر مارکیٹ کے اندر گاڑی نظر آ گئی ہے، لیکن ابھی تک آپ کے پاس کافی ساری آپشنس ہیں اور ان آپشنس کے اندر سے آپ نے ایک گاڑی کو سلیکٹ کرنا ہے. اب آپ کوشش یہ کریں گے کہ ان 3 فیچرز کے حساب سے یہ دیکھیں کہ کون سی گاڑی کے اندر زیادہ بہتر کوالٹی آپ کو مل رہی ہے. And then, to select the first satisfactory brand, conjunctive rule is particularly useful in reducing the choices. After that, consumers may apply another refined decision rule. جی ہاں، یہاں پر ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مزید فلٹر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور اس فلٹر کے حساب سے گاڑیوں کی مزید سلیکشن کریں، کیونکہ آپ کی انیشیل سلیکشن کے حساب سے بھی آپ کے پاس کافی ساری گاڑیاں آ گئیں. Now you need a further filter in order to narrow down your options to come down to a point where you have one car
جس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے اب بات کرتے ہیں ڈسجنکٹیو رولس کی. جب ہم ڈسجنکٹیو رولس کی بات کرتے ہیں تو ڈسجنکٹیو رول از دا mirror image of the conjunctive rule. In implying the disjunctive rule, the consumer establishes a separate, minimally acceptable cutoff level for each attribute. جی ہاں، جس طرح ہم نے گاڑی کی ایگزامپل میں ڈسکس کیا کہ گاڑی خریدتے وقت آپ کے ذہن میں 3 ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور ان 3 ایٹریبیوٹس کے حساب سے آپ نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں اپنی آپشنس کو، اور پھر ان ایٹریبیوٹس کے حساب سے آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ایٹریبیوٹس پر آپ کو بیسٹ فیچرز کون سی پروڈکٹ دے رہی ہے. اور چانسز ہیں کہ جب آپ ڈسجنکٹیو رول کو اپلائی کریں تو آپ کی آپشنس نیرو ڈاؤن ہوتے ہوتے کسی ایک چوائس یا کسی ایک آپشن پر آ جائے اور آپ اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں. لیکن اسٹوڈینٹس بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈسجنکٹیو رول کو بھی اپلائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس آپشنس کافی زیادہ ہو جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے لیکچر کے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ دس از دا ورلڈ آف ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ. ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بہت ساری پروڈکٹس کو لانچ کیا جا رہا ہے اور پروڈکٹس کی رینج بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس آپشنس کافی زیادہ ہوتی ہیں. کنجنکٹیو رول کے اندر ہم نے ایک طرح کا فلٹر لگایا اور ڈسجنکٹیو رول کے اندر ہم تھوڑا سا زیادہ ریفائنڈ فلٹر لگا کر اپنی چوائسیز کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ان 2 اسٹیپس کے باوجود ہمارے پاس اویلیبل چوائسیز یا اویلیبل آپشنس نہیں آتی، اور یہاں پر ہمیں ضرورت اس بات کی پیش آتی ہے کہ ہم اپنے رول کو مزید ریفائن کریں اور اپنے فلٹر کو مزید ریفائن کریں تاکہ ایونچولی ایک پوائنٹ ایسا آئے کہ مختلف پروڈکٹس جو اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر ان پروڈکٹس میں سے ہم کسی ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کر سکیں. اسٹوڈینٹس جو تیسرا رول میں نے آپ کو بتایا جو کنزیومرز اپلائی کرتے ہیں دیٹ از کالڈ لیکسیکوگرافک رول. لیکسیکوگرافک ڈیسیژن رول کے اندر کچھ ہوتا اس طرح سے ہے دیٹ دا کنزیومرز فرسٹ رینک ایٹریبیوٹس ان ٹرمز آف پرسیوڈ ریلیونس اور امپورٹنس. وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کے حساب سے انہیں کون سے ایٹریبیوٹس یا کون سے کریکٹرسٹکس ہیں وچ آر ریلیونٹ ٹو دیئر نیڈ پیٹرنس، اور وہ اپنے پاس ان ایٹریبیوٹس کی ایک لسٹ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں یا پھر اپنے پاس لکھ لیتے ہیں. دین دا کنزیومر compares the various alternatives in terms of single attributes that is the most important. تب کنزیومر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ایٹریبیوٹ انہوں نے لسٹ ڈاؤن کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ کون سے ہیں اور ان کو امپورٹنس کے حساب سے رینک کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا پھر مختلف پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو سنگل موسٹ امپورٹنٹ ویریبل کے حساب سے پروڈکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس پروڈکٹ کے اندر ان کو اس ویریبل کے اوپر زیادہ بہتر کوالٹی ملے وہ اس پروڈکٹ کو شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. If one option scores sufficiently higher on this top ranked attribute, it is selected and the process ends. However, when 2 or more options rank sufficiently higher, then the process is repeated on the second highest ranking attribute until the process ends. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ لیکسیکوگرافک میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا سب سے بیسٹ فیچر جو ہمیں ریکوائرڈ ہے کسی بھی چیز کے اندر اس کو رینک کر لیتے ہیں اور اس حساب سے مختلف پروڈکٹس کو اس فیچر کے اوپر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس فیچر پہ مختلف پروڈکٹس ہمیں کس طرح کی کوالٹی پرووائڈ کر رہی ہیں. اگر اس کے باوجود ہمارے پاس 2-3 آپشنس آ جاتی ہیں تو پھر ہم اپنے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ پر چلے جاتے ہیں یا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فیچر پہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس فیچر کے اوپر مارکیٹ کے اندر کون سی پروڈکٹس ہیں جو بیسٹ کوالٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ایونچولی ان سارے فیچرس کو ہم ڈٹرمن کرتے جاتے ہیں، ان سارے فیچرس کو ایگزامن کرتے جاتے ہیں، اینڈ فائنلی کمز اے پوائنٹ جب ہمارے پاس ایک پروڈکٹ کی شکل سامنے آ جاتی ہے یا پھر ہمیں وہ پروڈکٹ مل جاتی ہے جس کے اندر رینکنگ کے حساب سے ان سارے فیچرز کے اوپر ہمیں بیسٹ کوالٹی ملتی ہے. اسٹوڈینٹس اس قسم کے رولز کو اپلائی کرنے کو کہا جاتا ہے لیکسیکوگرافک رولز. اسٹوڈینٹس جب ہم بات کرتے ہیں لیکسیکوگرافک رولز کی تو مارکیٹرز کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بعض لوگوں کے لیے مارکیٹ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی پروڈکٹس کو خریدیں جن کی کوالٹی بیسٹ ہو، اور وہ ہمیشہ جو بھی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹاپ کوالٹی پروڈکٹ کو خرید سکیں. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یوتھ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھیں تو یوتھ مارکیٹ کے اندر یوتھ کو زیادہ تر ایسی چیزیں پسند آتی ہیں جو بہت کلرفل ہوں یا بہت اسٹائلش ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیوریبلٹی کے حساب سے یا کوالٹی کے حساب سے اتنی اچھی نہ ہوں، لیکن اسٹائل اور کلر بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں یوتھ کے لیے. سو جب ہم لیکسیکوگرافک رولز کی بات کرتے ہیں
then with the lexicographic rule, the highest ranking attribute, the one applied first, may reveal something about the individual's basic consuming attention. By the best rule might indicate that consumer is quality oriented or status oriented or economy minded. مثال کے طور پر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ مختلف قسم کی پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کہ آپ سب سے مہنگی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اسٹیٹس کو کمپلیمنٹ کر سکے، یا پھر آپ سب سے خوبصورت پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہیں جو بہت زیادہ کلرفل ہے اور بہت اسٹائلش ہے، یا پھر آپ کو کسی ایسی پروڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ بہتر کوالٹی ملے اور اس کی ڈیوریبلٹی بہت زیادہ ہو تاکہ آپ ایک لمبے عرصے تک اس پروڈکٹ کو استعمال کر سکیں. اسٹوڈینٹس، اگر آپ اپنے دوستوں سے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے اس سوال کے بارے میں پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈائیورسٹی آف ریزنس آنا شروع ہو جائے. بعض لوگ آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ جب پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ سستی پروڈکٹ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ملے. بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو دیر آر so many different kinds of top priority features that people require in their products that they are going to purchase from the market. Students, آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومرز کی شاپنگ اسٹریٹجی یوزلی کیا ہوتی ہے اور ان کی شاپنگ اسٹریٹجی ان کے ڈیسیجن میکنگ کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق جس کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کنزیومرز کے ذہن میں زیادہ تر شاپنگ اسٹریٹجیز کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اس ریسرچ کے اندر یہ پتا چلا کہ کنزیومرز کی اسٹریٹجیز کو 4 مختلف ایریاز کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. These 4 different titles that they add to different kinds of consumers are something like this. جب ہم بات کرتے ہیں practical loyalists کی، so these are the consumers who look for ways to save on the brands and products they would buy anyway. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کنزیومرز مختلف برانڈز کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہوتے ہیں. وہ ایک پروڈکٹ کو کافی عرصے سے خرید رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی برانڈ کے پروڈکٹ کو خریدیں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس برانڈ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ان کو کسی طرح سے کچھ سستی مل جائے. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی وہ مارکیٹ کے اندر اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جائیں تو کوئی ایسی اسکیم، ایسی کوئی پروموشنل اسکیم چل رہی ہو جس کے تحت وہ اس پروڈکٹ کو ذرا سستا خرید سکیں اور تھوڑا بہت بچت کر سکیں، لیکن وہ اس برانڈ کے علاوہ کسی اور پروڈکٹ کو کبھی نہیں خریدیں گے. وہ کبھی اس بات پر کمپرومائز نہیں کریں گے کہ وہ اپنے برانڈ سے کسی دوسرے برانڈ پر سوئچ آن کر جائیں. جو باٹم لائنرز کی ہم نے بات کی، باٹم لائنرز ایسے کنزیومرز ہوتے ہیں جن کے لیے پرائس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں سب سے بڑا کانسٹرینٹ یہ ہوتا ہے کہ انہیں مارکیٹ میں اویلیبل سب سے سستی پروڈکٹ چاہیے. These are the shoppers who buy the lowest priced item with little or no regard for the brand. مثال کے طور پر اگر ایک صاحب کو ٹیلی ویژن کی ضرورت ہے تو وہ صرف اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ انہیں ایک ٹیلی ویژن کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں بے شمار قسم کے ٹیلی ویژنس اویلیبل ہیں جن کے اندر ساؤنڈ کوالٹی اور پکچر کوالٹی کے بے شمار مختلف قسم کے فیچرز ایڈ ہوتے ہیں اور اسی حساب سے ان کی پرائس بڑھتی جاتی ہے. لیکن bottom liners would always see that their basic need is to watch television, so any television is good. But the best of the best television would be the one that comes in the cheapest price. Students, جب ہم بات کرتے ہیں opportunistic switchers کی تو اس کے اندر ایسے کنزیومرز آتے ہیں جو مارکیٹ میں جب چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون سے برانڈ پر انہیں کوئی ایسی پروموشنل اسکیم مل رہی ہے جس کے حساب سے وہ کچھ بچت کر سکیں گے. بچت کرنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پریکٹیکل لائلسٹ کی تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکل لائلسٹ کے اندر ایسے کنزیومرز ہوتے ہیں جو کسی ایک خاص برانڈ کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہوتے ہیں. وہ اس برانڈ کے علاوہ کسی اور برانڈ کی پروڈکٹ نہیں خریدنا چاہتے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بچت کر سکے. اس لیے وہ اپنے برانڈ کے اندر جب پروموشنل اسکیمز آتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان پروموشنل اسکیمز کے دوران میں وہ اپنے برانڈ کی پروڈکٹس کو خرید سکیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپرچونسٹک سوئچرز کی تو ان کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر کوئی بھی پروموشنل اسکیم ہو وہ کسی بھی برانڈ سے ریلیٹڈ ہو اور اگر وہ ریزنیبلی اچھا برانڈ ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس پروموشنل اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور کسی بھی برانڈ کے اوپر وہ سوئچ کر جاتے ہیں جس کے اندر انہیں یہ چانسز نظر آئیں کہ وہ بچت کر سکتے ہیں تھرو دا یوز آف سرٹن پروموشنل اسکیمس.
جب ہم پروموشنل اسکیمس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیلز کوپونس یا پھر مختلف اسٹریٹجیز جو مارکیٹرز یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو bring the price of the products down so that they could sell those products on a large scale for the target consumers. Students, اس سے اگلی کیٹیگری جو ہم نے ڈسکس کی تھی, جو مینشن کی تھی, that's called deal hunters. Deal hunters are those consumers who look for the best bargain and are not brand loyal at all. Once again, we are talking about the people جن کے لیے بچت جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیچر ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ کانسٹرینٹ ہے, اور یہ کسی بھی برانڈ کے اندر سوئچ آن کر جاتے ہیں یا کسی بھی کیٹیگری کے اندر سوئچ آن کر سکتے ہیں جہاں پر ان کو بچت نظر آ رہی ہو. اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ کنزیومرز کی کچھ شاپنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ان کے ڈیسیجن میکنگ کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہاں سے اسٹوڈینٹس ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف, لیکن اگلے ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک ہم نے ڈیسیجن میکنگ, کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر دو چیزیں پڑھی. نمبر 1, پری پرچیز پروسیس, جہاں پر ہم نے ان پٹ کی بات کی, اور ان پٹ کی بات کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا پرابلم ریکگنیشن کے بارے میں اور سرچ اینڈ ایویلیویشن کے بارے میں. اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی جسٹ فنشڈ اسٹڈنگ واز کالڈ دا ڈیسیجن میکنگ پروسیسز. اور یہاں پر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کنزیومرز کس طرح سے ڈیسیجن بناتے ہیں مختلف پروڈکٹس کو خریدنے کے بارے میں, اور ان ڈیسیجنس کو بناتے وقت مختلف قسم کے فیچرز, ویریبلس, پروڈکٹس یا پھر ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجیز کس طرح سے ان کے ڈیسیجنس کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس, ناؤ وی موو ٹوورڈز دا فائنل ٹاپک آف دس چیپٹر which is called the third stage, and the third stage is output, which means we are going to study the post purchase processes. اور post purchase processes کے دوران ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے دو ٹاپکس. نمبر 1 is consumption and evaluation, and number 2 is future decision process. اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ پٹ کی تو یہاں پر ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے پرچیز بیہیویئر کو, کہ کنزیومرز جب مارکیٹ میں جاتے ہیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے تو پرچیز کے دوران ان کا کیا بیہیویئر پیٹرنس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ کنزیومر سائیکالوجسٹ کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کنزیومرز اپنی پروڈکٹس کو خرید لیتے ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں, یا تو وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں سیٹسفائی ہوتے ہیں یا پھر ڈس سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, اور اس سیٹسفیکشن یا ڈس سیٹسفیکشن کا بہت امپورٹنٹ رشتہ ہوتا ہے ان کی فیوچر پرچیز کے ساتھ. اگر کنزیومر سیٹسفائڈ ہیں تو چانسز ہیں کہ وہ فیوچر میں اسی پروڈکٹ کو دوبارہ خریدیں گے, اگر وہ ڈس سیٹسفائڈ ہیں تو چانسز بالکل اس سے اپوزٹ ہو سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم بات کریں گے بیونڈ دا ڈیسیجن میکنگ کی بھی, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بعض اوقات کنزیومرز جو ہیں وہ مختلف پروڈکٹس کو, مختلف قسم کے برانڈس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو وہ کلیکٹرز آئٹمس کو گیدر اپ کرتے ہیں اپنی پرسنل بلانگنگ کے اندر. سو واٹ آر دا امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ کمپیل دا کنزیومرز ٹو گو فار consuming as well as collecting different kinds of brands. And finally we will discuss relationship marketing. Students, آئیے ڈسکس کرتے ہیں آؤٹ پٹ کے بارے میں. Output portion of consumer decision making model concerns two kinds of closely associated post decision activities. جی ہاں, جب ہم پروڈکٹ خریدتے ہیں اور پروڈکٹ خرید کر لے آتے ہیں تو یہاں پر مارکیٹرز کے لیے اور کنزیومر سائیکالوجسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آؤٹ پٹ پارٹ کو سمجھنا. اور آؤٹ پٹ پارٹ کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر دو فیچرز بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 is what is the purchase behavior, and number 2 is what is the post purchase evaluation. The objective of both of these activities is to increase the consumer satisfaction with his or her purchase. Students, جب consumers purchase کرتے ہیں تو usually it has been seen and observed and collected by the researchers also that there are three kinds of purchases that consumers are making. Number 1 is trial purchase, number 2 is repeat purchase, and number 3 is long-term commitment purchase. آئیے دیکھتے ہیں یہ تین طرح کی پرچیزز کی کیا نیچر ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس, آپ نے عموماً دیکھا ہوگا یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے جب ہم منتھ کے سٹارٹ میں اپنی گروسری خریدنے کے لیے مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں. جب ہم گروسری خریدنے کے لیے مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو ہم نے کافی ساری چیزیں خریدنی ہوتی ہیں جو ہم نے تھرو آؤٹ دا منتھ استعمال کرنی ہوتی ہیں. اینڈ وی آر کیرنگ انف فائنینسز ود اس so that we could purchase the items in bulk. جب ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بے شمار نئی پروڈکٹس بھی
اویلیبل ہوتی ہیں مختلف پروڈکٹ کیٹیگریز کے اندر، اور مختلف برانڈس مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ برانڈس جو ہیں وہ ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان برانڈس کے بارے میں جانیں اور ان کو استعمال کر کے دیکھیں، بیکاز مے بی دیئر پیکیجنگ از ویری انٹرسٹنگ، مے بی دیئر پرائس از ویری لو. So there are different factors that compel us towards purchasing certain brands or products جو بالکل نئی ہوتی ہیں اور جن کو ہم نے پہلے استعمال نہیں کیا ہوتا. عموماً ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک نئی پروڈکٹ برانڈ کو ہم ذرا کم مقدار میں خریدیں تاکہ ہم اس کو استعمال کر کے دیکھ سکیں کہ اس برانڈ کی پرفارمنس کیسی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گروسری کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ مختلف ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر ایک نیا ڈٹرجنٹ پاؤڈر آیا ہے جس کی پیکیجنگ بہت خوبصورت ہے. آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی پیکیجنگ کی طرف اور آپ جا کر اس کو اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ یو گو تھرو دا فیچرز اینڈ یو گو تھرو دا ڈفرنٹ کوالٹیز آف دیٹ ڈٹرجنٹ پاؤڈر اینڈ یو فائنڈ آؤٹ دس ڈٹرجنٹ پاؤڈر از ایکچولی پرومسنگ سم تھنگ ویری گڈ which is likely to fulfill your particular requirements with reference to a detergent powder. Simultaneously, you also find out that this detergent powder is much cheaper than your regular brand of detergent powder that you have been purchasing in the past. So you feel compelled. آپ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو تھوڑی کوانٹٹی کے اندر خرید لیتے ہیں تاکہ آپ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کر کے دیکھ سکیں کہ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی کوالٹی کیسی ہے، کیا جو چیزیں انہوں نے پرومس کی ہیں پیکیجنگ کے اوپر انفارمیشن بتاتے وقت کیا وہ ریکوائرمنٹس فلفل کرے گا یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر. سو یو پرچیز اے اسمال کوانٹٹی. جب بھی ہم کسی پروڈکٹ کی اسمال کوانٹٹی خریدتے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی کیسی ہے، دیٹ ول بی کالڈ ٹرائل پرچیز. ٹرائل پرچیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مارکیٹرز کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کنزیومرز کسی بھی پروڈکٹ کو جب خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا کنزیومرز کسی بھی نئی پروڈکٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس پروڈکٹ کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹس کی کیا خصوصیات ہیں. ضروری نہیں کہ کنزیومرز نئی پروڈکٹس کی طرف اٹریکٹ ہوں، ضروری نہیں کہ نئی پروڈکٹس کے جو پیکیجنگ انفارمیشن ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ہو کہ کنزیومرز اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. اس لیے مارکیٹرز کوشش کرتے ہیں کہ ٹرائل بیسس کے اوپر کچھ ایسی پروموشنل اسکیمز چلائیں کہ کنزیومرز ان پروڈکٹس کو بہت سستے داموں حاصل کر سکیں یا پھر وہ ان کو بہت اٹریکٹیو بنا دیں تاکہ کنزیومرز خود سے کمپیل ہوں اس پروڈکٹ کو ٹرائی کرنے کے لیے. دراصل ٹرائل پرچیز کے اندر جب کنزیومرز کسی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں دیٹ ایکچولی پیوز دا وے فار دیم ٹو پرچیز دا سملر پروڈکٹ ان دا فیوچر. اسی لیے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب نئی پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر لانچ ہوتی ہیں، نئے برانڈس لانچ ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو ان کی سب سے پہلے ایک اسپیشل انٹروڈکٹری پرائز ہوتی ہے. So when we talk about the trial purchase, trial is the exploratory phase of purchase behavior in which consumers attempt to evaluate the product through direct use. یہاں پر مارکیٹرز عموماً یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کنزیومرز کو کمپیل کریں کہ وہ ان نئی پروڈکٹس کو خریدیں اور اس کے لیے وہ پروموشنل اسکیمز ڈیزائن کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً نئی پروڈکٹس کی ایک انٹروڈکٹری پرائس ہوتی ہے یا پھر نئی پروڈکٹس بعض اوقات آپ کو پیڈلر سیلس مین جو ہیں وہ گھر پر ڈیلیور کر جاتے ہیں جس کے اندر آپ ان پروڈکٹس کے سیمپلز کو استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ سیمپلز بہتر ہیں. اور ایونچولی جب وہ پروڈکٹ اپنا مقام بنا لیتی ہے اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز میں تو اس پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ واپس ایونچوئل ریٹیل پرائس کے اوپر لے جائی جا سکتی ہے. اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ مارکیٹرز کنزیومرز کو انکریج کرتے ہیں ٹو میک اے ٹرائل پرچیز. آئیے اب بات کرتے ہیں ریپیٹ پرچیز کی. سپوز ہم نے جب ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی ایگزامپل کی بات کی تو آپ نے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو خرید لیا، آپ اس کو گھر پر لے آئے اور آپ نے اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کرنا شروع کر دیا. When a new brand in an established product category, for example a toothpaste, a detergent powder, or maybe a cola drink, is found by trial and found to be better than other brands, consumers are likely to repeat the purchase. Which means that this product has paved its way into your mind, which also means that this product has carved its unique position in your mind or the consumers. اور اس کی وجہ سے consumers will be feeling compelled towards purchasing this product again. Repeat purchase is closely associated with the concept of brand loyalty. یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریپیٹ پرچیز جب اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے تو یہ ایونچولی برانڈ لائلٹی کی طرف کنزیومرز کو لے جاتی ہے.
برانڈ لائلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا گھروں پر کہ بعض پروڈکٹس ہم ایک لمبے عرصے سے خریدتے چلے آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی گھر میں ایک خاص ٹوتھ پیسٹ کو خریدا جا رہا ہوگا پچھلے مے بی 10-15 ایئرس اور مے بی اکراس 2-3 جنریشنز, اور اب بھی جب لوگ ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک اسی خاص برانڈ کے ٹوتھ پیسٹ کو خریدنا پسند کرتے ہیں. سچ پیپل آر برانڈ لوئلز اینڈ ریپیٹ پرچیز ایونچولی پیوز دا وے ٹورڈز میکنگ کنزیومرز برانڈ لوئلز. اسٹوڈینٹس, ریپیٹ پرچیز میں جو مارکیٹنگ فرمز کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. Most firms try loyalty because it contributes great stability in the market. Unlike trial, in which consumer uses the product on a small scale and without any commitment, repeat purchase usually signifies that product meets with the consumer's approval and that he or she is willing to use the product again and in large quantities. But there are certain situations جہاں پر trial purchase کافی زیادہ مشکل کام ہے, یا پھر جہاں پر ٹرائل پرچیز از امپاسبل. کین یو تھنک آف اینی سچ سچویشن؟ ابھی تک ہم نے جو ایگزامپلس ڈسکس کی دوز ور آئٹمس وچ آر ویری چیپ. وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈٹرجنٹ پاؤڈرس اور کولا ڈرنکس اور مے بی ٹوتھ پیسٹ. لیکن اگر آپ نے ایک گھر خریدنا ہو اور مے بی دیر از اے کمپنی دیٹ میکس ہومس فار دا پیپل, کیا وہ آپ کو کوئی ٹرائل پرچیز آفر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کسی انٹروڈکٹری پرائز کے اوپر, بہت کم پرائز کے اوپر ایک گھر بنا کر لوگوں کو ٹرائل بیسس کے اوپر بیچ سکتے ہیں؟ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیوریبل گڈس. کیا گاڑیاں ٹرائل بیسس کے اوپر بیچی جا سکتی ہیں؟ دی آنسر از نو. اٹ از ویری امپاسبل ٹو سیل دا ڈیوریبل گڈس آن دا ٹرائل بیسس. سو واٹ از دا سولوشن؟ بیکاز ٹرائل از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیز ٹو ڈرائیو دا کنزیومرز ٹورڈز بینگ برانڈ لوئل. سو اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں ڈیوریبل گڈس کی تو یہاں پر ٹرائل پرچیز کے لیے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہو جاتا ہے ڈسپلے سینٹرز کا. ود دا سیلنگ آف ڈیوریبل گڈس کمز اے کانسیپٹ آف ڈسپلے سینٹرز. Consumers can go to the car's display centers, they can sit in the cars, they can play with all of the instruments fixed up in the car, they can see the seating position, they can play with the steering and everything. گاڑی کو اندر سے باہر وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور بعض اوقات وہ ٹیسٹ ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں. ساری چیزیں صرف اس وجہ سے پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ کنزیومرز ٹرائل بیسس کے اوپر اس پروڈکٹ کو ایک دفعہ کچھ اس طرح سے استعمال کر کے دیکھ سکیں جیسے وہ اس پروڈکٹ کو ریئل لائف کے اندر استعمال کریں گے. اسٹوڈینٹس, ڈسپلے سینٹرز آر اے ویری یونیک فیچر وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو ڈیوریبل گڈس. مثال کے طور پر ود دا ایڈوینٹ آف انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ناؤ the trials can be provided virtually. There are certain computer techniques that create virtual tours for the consumers to examine a certain product. مثال کے طور پر اگر آپ نے انٹرنیٹ پر سنیکرز خریدنے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر سنیکرز کے امیج کو نہ صرف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ ان سنیکرز کو اوپر سے, نیچے سے اور اندر سے اور باہر سے دیکھ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر آپ گاڑیوں کے ویب سائٹس پر جائیں تو آپ کو گاڑیوں کا بھی ایک ورچوئل ٹور مل جائے گا جس کے اندر آپ کار کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں, باہر سے دیکھ سکتے ہیں, اس کی بوٹ اسپیس دیکھ سکتے ہیں. یو کین ایگزامن اٹ. ریسنٹلی گھر بنانے والی انڈسٹری جو ہے انہوں نے ورچوئل ٹورس کا بہت بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا اور گھر بنانے سے پہلے وہ گھر کا سارا امیج جو ہے وہ کمپیوٹر پر ڈیولپ کرتے ہیں. And there are certain softwares available that make it possible for the consumer to have an entire virtual tour of the home that will be built up for them. اور اس virtual tour کے اندر وہ اس گھر کے اندر جا سکتے ہیں, مختلف کمروں کے اندر جا سکتے ہیں اور matter of fact they could examine everything but that is virtual. So students, آپ نے دیکھا کہ ڈیوریبل گڈس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹرائل پرچیز کی فیز کو فرنش کرنے کے لیے ڈسپلے سینٹرز بنائے جاتے ہیں اور ڈسپلے سینٹرز کے اندر کنزیومرز اپنی ٹارگیٹ پروڈکٹس کو استعمال کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں. میٹر آف فیکٹ دے آر پرووائڈیڈ ویری پرسنل ٹائم پیریڈ ٹو اسپینڈ ود دا target product that they might end up purchasing eventually. So display centers is a very, very important tool that furnishes the aspect of providing consumers with a first-hand experience with that particular product. Students, یہاں سے ہم بات کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کمٹمنٹ پرچیز کی بھی. جب ہم ٹرائل پرچیز کے اوپر سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں ایک پروڈکٹ کے ساتھ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پروڈکٹ کو بار بار خریدیں
اور جب بھی ہمیں اس پروڈکٹ کی ضرورت پڑے گی ہم اسی برانڈ کی پروڈکٹ کو خریدنے کی کوشش کریں گے. سو ٹرائل پرچیز ہیز ایکچولی پیوڈ the way for us to become the committed consumers, and committed consumers are the brand loyal consumers. اسٹوڈینٹس آئیے اب یہاں سے چلتے ہیں ہم پوسٹ پرچیز ایویلیویشن کی طرف. جب ہم پوسٹ پرچیز ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم مراد لیتے ہیں with a certain kind of concept. That means as consumers use product during the trial purchase, they evaluate its performance in the light of their own expectations. Consumers جب بھی کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنی کچھ بنیادی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور وہ ان ایکسپیکٹیشنز کے تناظر میں اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک ٹیلی ویژن خریدنا ہے تو آپ کے ذہن میں اس ٹیلی ویژن کی ایک تصویر ابھرے گی. آپ مختلف قسم کی ڈیسیجن میکنگ پروسیسز کو ڈیسیجن میکنگ رولز کو اپلائی کریں گے اور ایونچولی آپ نیرو ڈاؤن کر لیں گے اپنی آپشن کو ٹورڈز ون پرٹیکولر ٹیلی ویژن دیٹ فلفلز یور بیسک نیڈس اینڈ ڈیزائرز. آپ اس ٹیلی ویژن کو خرید لیتے ہیں اور یہاں پر پرچیز کا پروسیس ختم نہیں ہو جاتا. دوز ایکسپیکٹیشنز آر اسٹل ان یور مائنڈ. ناؤ یو وڈ لائک ٹو یوز دیٹ پرٹیکولر ٹیلی ویژن اینڈ سی اف یور ایکسپیکٹیشنز آر میٹ ود اور اف دے آر ناٹ میٹ ود. Imagine if your expectations are not met with, are you going to purchase that television again? Or imagine if your expectations are met with, then are you going to purchase that television again? Or maybe you could recommend it to your friend or neighbors or relatives to purchase the same television because that fulfilled your needs in a very fantastic fashion. Students, outcomes of evaluations are very important for the marketeers. اور جب ہم ایویلیویشنس کے آؤٹ کم کی بات کرتے ہیں then there are 3 possible outcomes of the trial purchase which are important for the marketeers to understand. The 3 possible outcomes of the trial purchase could be something like this. Number 1, actual performance matches the expectations leading to a neutral feeling. مثال کے طور پر وہ ٹیلی ویژن جو آپ نے خریدا اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرتا ہے then you have a very neutral feeling about it. You actually paid the price to purchase a television and you had certain qualities, certain features and attributes in your mind. Now you have that television at your home, you are using it اور وہ سارے فیچرز آپ کو اس کے اندر مل رہے ہیں. So you feel neutral about it because you paid money, you bought the quality and in that quality you are getting the right kind of features for yourself. So there is nothing big about it. But there are situations when your expectations have been exceeded, which means that you purchase the same television, you bring it home, and you find out that there are so many additional features in that particular television set, and you say, wow, aha, this is the most wonderful television I have ever purchased. You see, when your expectations are exceeded, then you are very, very happy consumer. Then you are extremely delighted. And when you are extremely delighted, what happens then? All those experiences that verge up to the level of excitement, we would like to share them with other people. We would like to go to our friends and tell them about how delighted we were. So, students, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ excited ہوتے ہیں تو ہم اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. And the same rule applies with the third level of the outcomes of evaluation, which is when your expectation has not been met with by the performance of that particular product. You are once again totally stressed out. You are totally frustrated. So you would go to your friend and tell him, see, I purchased this television and man, this is such a worst television I've ever purchased for myself. اس کے اندر وہ سارے فیچرز نہیں ہیں جو میں سوچ رہا تھا اس کے اندر ہوں گے. I am totally 100% dissatisfied with this particular television. And if you have to purchase a television for yourself ever, do not purchase this particular brand. So آپ اپنا اسٹریس اور اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ اپنا اسٹریس اور فرسٹریشن لوگوں کو بتائیں گے اٹ مینس یو آر اسپریڈنگ اے بیڈ نیم فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. سو دیز 3 levels are very important for the marketeers to understand. اور مارکیٹرز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں بہتر طریقے سے کہ ان کی پروڈکٹس نے کس طرح سے ایکسپیکٹیشنز میٹ کیے ان کے ٹارگیٹ کنزیومرز کی. اگر ایکسپیکٹیشنز پراپرلی میٹ نہیں ہو پائیں تو کنزیومرز ڈسسیٹسفائڈ ہوں گے. اس صورت کے اندر مارکیٹرز کے لیے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنزیومر سے جا کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان کو وہ پروڈکٹ پسند نہیں آ سکی اور اس کے بعد وہ ان وجوہات کو دور کرے اینڈ دین دے کم اپ ود این ادر ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی
in which they try to connect with the target consumers and educate them on the fact that they have actually removed those particular problems. And now, if they purchase that product, they'll be extremely satisfied. اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹرز کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ٹارگٹ کنزیومرز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, ان سے بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں جن کی ایکسپیکٹیشنز ہیو بین ایکسیڈیڈ, اور اپنی ایڈورٹائزنگ اور پروموشن اسٹریٹجی کے اندر وہ ان ساری باتوں کو ڈال سکیں, وہ سارے ونڈرفل اسپیکٹس آف دیئر پروڈکٹ, تاکہ مزید کنزیومرز کو, مزید ٹارگٹ کنزیومرز کو ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ جن کنزیومرز نے ان کی پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے وہ کتنے خوش ہیں اس پروڈکٹ کے ساتھ. اسٹوڈینٹس, جب ہم پوسٹ پرچیز ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو پوسٹ پرچیز ایویلیویشن کے اندر کنزیومرز عموماً کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی انسرٹینٹی کو ریڈیوس کریں. یو وڈ بی تھنکنگ ہاؤ کم. جب آپ کسی پروڈکٹ کو خریدنے جاتے ہیں and you eventually purchase that particular product, you pay money and you get that product, that creates some kind of uncertainty in you, which means کہ آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں کہ میں نے پروڈکٹ خرید لی ہے, اب کیا یہ پروڈکٹ مجھے بالکل اسی طرح سے سیٹسفائڈ کرے گی, کہیں میں نے اپنے زیادہ پیسے دے کر کم ویلیو تو نہیں خرید لی. So the consumers are kind of uncertain about the performance of that particular product, and that adds stress to their minds. So when they start using that particular product, if their expectations have been exceeded, then they are very happy. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایڈجسٹمنٹل پروسیس ہوتا ہے کنزیومرز کے مائنڈ کے اندر, جس کے حساب سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایونچولی سیٹسفائڈ ہی ہوں, کیونکہ اگر وہ ڈسسیٹسفائڈ ہوں گے تو دیٹ ول اگین بی اے ویری اسٹریسفل سیناریو فار دیم. سو کنزیومرز اپنی انسرٹینٹی کس طرح سے ریڈیوس کرتے ہیں. As part of their post-purchase analysis, consumers try to reassure themselves that their choice was a wise one. To rationalize their decision, they may seek advertisements that support their choice and avoid the ads of competitive brands. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اپنی پروڈکٹ برانڈ کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھیں اور جو باقی ایڈورٹیزمنٹس ہیں ان کو مت دیکھیں. دراصل یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مائنڈ کے اندر صرف اس انفارمیشن کو لایا جائے جو انفارمیشن آپ کے لیے فروٹفل ہے, جو آپ کے لیے فیوریبل ہے اور جو آپ کو ایک اچھا احساس دیتی ہے. سو اس صورتحال میں کنزیومر کوشش کرتے ہیں کہ وہ صرف اس ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھیں جس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ان کی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے. Another thing that consumers might do is that they may attempt to persuade friends, relatives to buy the same product, which means consumers would go to their friends and relatives and they will tell them about their positive experiences with a particular product and they will convince them to purchase the same product. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑیوں کے نئے برانڈز لانچ کیے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو جو پچھلے اسٹیبلشڈ برانڈس ہوتے ہیں ان کے کمپیریزن میں جو نئے برانڈس ہوتے ہیں وہ ابھی اپنی اتنی جگہ نہیں بنا پائے ہوتے, اور اس صورتحال میں جب چند لوگ خریدتے ہیں اس برانڈ کو تو ان کو بعض اوقات بہت کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی صورتحال میں وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ اس گاڑی کے برانڈ کے ساتھ سیٹسفائڈ ہیں, اور اگر وہ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں تو اس کریٹیسزم کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ اپنے دوستوں کو بتانے کی کوشش کریں گے, ان کو کنونس کریں گے کہ آپ بھی اسی برانڈ آف کار کو خریدیں تاکہ ان کا جو برانڈ آف کار ہے وہ پاپولر ہو جائے اور ان کو اتنا کریٹیسزم کا فیس نہ کرنا پڑے ایونچولی. سو کنزیومرز ٹرائی ٹو کنونس دیئر فرینڈس, فیملیز, ریلیٹیوز ٹو پرچیز دا سیم کائنڈ آف پروڈکٹ. Yet another thing that consumers do is that they may turn to other satisfied owners. They may go to other people جنہوں نے same brand of car خریدا ہے, وہ ان کے ساتھ ان کے ایکسپیرینسز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, and when they get reassurance from other customers who have purchased the same brand of car, then that's some kind of reassurance for them also. So students, آپ نے دیکھا کہ consumers اپنی post purchase uncertainty کو کس طرح سے reduce کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ consumer کتنا post purchase analysis کرتے ہیں اپنی product کے بارے میں. بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک product کو خرید کر لے آتے ہیں لیکن وہ product ہمارے گھر پر پڑی رہتی ہے اور ہم اس کو کافی عرصہ استعمال ہی نہیں کرتے, اور اگر ہم اس پروڈکٹ کو استعمال ہی نہیں کریں گے تو ہم اس کو اینالائز کس طرح سے کر سکیں گے, which means that we have not touched any feelings of excitement about that product that we would like to share it with other people. So what are those factors that compel consumers to go for an analysis, a post-purchase evaluation of the products that they have purchased? یہاں پر دو فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 is
کہ وہ پروڈکٹ ڈیسیجن ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں جس کے اندر کوالٹی شاید اتنی اچھی نہ ہو، لیکن ٹوتھ پیسٹ آپ ایک اور بھی خرید سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی ٹوتھ پیسٹ کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں اتنے زیادہ سینسیٹیو نہ ہوں، سو یو وڈ ناٹ لائک ٹو indulge into a further post-purchase evaluation about that particular toothpaste. لیکن اگر آپ نے اپنے لیے کوئی الیکٹرانک گیجٹ خریدا ہے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو پھر وہ پروڈکٹ پرچیز ڈیسیژن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور اس پروڈکٹ کو جب آپ خرید کر لاتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے پازیٹیو یا نیگیٹو ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں. So what is the degree of post-purchase analysis? It actually depends upon two important factors that we just discussed, and these two factors are: number one, the importance of product decision, and number two, experience acquired in using that particular product. Students, آئیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں consumer satisfaction and consumer retention کے بارے میں. آپ کے ذہن میں ایک نیچرل لاجیکل سیکوینس یہ بن رہا ہوگا کہ جب کنزیومرز ایک پروڈکٹ کے ساتھ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برانڈ لائل بن جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی نے ان کنزیومرز کو ریٹین کر لیا ہے. دراصل ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. عموماً سیٹسفائڈ کنزیومرز ضروری نہیں کہ وہ برانڈ لائل بھی بنے اور کمپنیز ان کسٹمرز کو ریٹین کر سکیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ کنزیومرز عموماً اسٹیبلشڈ برانڈس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان اسٹیبلشڈ برانڈس کی مارکیٹ کے اندر، پبلک کے اندر ایک خاص رینکنگ ہوتی ہے، اور اس رینکنگ کی بیس کے اوپر وہ اس اسٹیبلشڈ برانڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو جب وہ خریدتے ہیں تو دیٹ گیوز اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دوز کنزیومرز دیٹ دے آر ویئرنگ اور اوننگ سم تھنگ دیٹ comes from a very very established brand. So جب ہم کنزیومر سیٹسفیکشن اور کنزیومر ریٹینشن کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کنزیومر سیٹسفیکشن کا ایک بنیادی ریلیشن شپ ہو with کنزیومر ریٹینشن. اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ہم نے پرچیزز کے بارے میں ڈسکس کیا، اینڈ وی ڈسکسڈ کہ وہ کون سی 3 بنیادی طرح کی پرچیزز ہوتی ہیں جو کنزیومرز کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، دس از دی اینڈ آف دا چیپٹر ٹوڈے. ہم اپنے اگلے لیکچر میں اگلے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ یو انجوائڈ آور لیکچر ٹوڈے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد اپنے اگلے لیکچر میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.